روحانیت ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے جہاں میں اب نہیں پہنچ سکا۔ تو اماں نے فرمایا کہ وہ مسجد بنا دو والد صاحب کے نام کی، اور ایک لفظ فرمایا کہ پتر حلال حرام کٹھا نہ کریں۔ رزق کے حرام کے لیے کافر مشرک ہو کے انہوں نے کعبہ کو آدھا کر دیا، جو حتیم ہے کعبے کا حصہ تھا، اتنے پیسے تھے نہیں، انہوں نے حلال رزق پہ کعبے کو تعمیر کیا۔ 91 میں شیخ کا وصال ہوا، 97 میں والد صاحب کا، 99 میں والدہ کا۔ اب یہ موضوع کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کی اور ماں کی دعا جو ہے وہ تو نبی کا ہم سفر کر دیتی ہے، جو حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بھی ہے۔ کیا آپ کو یاد پڑتا ہے، یا چلے میں ادھر جاتا ہوں، یہ اچھا آپ نے سرائکی کی اور وہ لہجے کی بات کی، لوری کون سی یاد ہے آپ کو پہلی جو اگر آپ کی بازگشت میں ہو، جو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سنی؟ پرانی بات یاد دلا دی۔ بس ملاڑی بس تے اکھیں پیاں ڈس، بس ملا دے ویلے اٹھن بخت سویلے۔ واہ واہ واہ۔ بس ملاڑی بس تے اکھیں پیاں ڈس، آنکھیں کھل گئیں۔ بس ملا دے ویلے اٹھن بخت سویلے۔ اماں فرماتی تھیں صبح اٹھو، کام کرو، جلدی سو جاؤ۔ ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، چھاویں آویں چھاویں جاویں، صبح آنا شام کو چھاویں جاویں، تتا بھوجن کر کر کھاویں، پھر بہترین کھانا کھائے گا۔ تتا بھوجن کر کر کھاویں، چھاویں آویں چھاویں جاویں، اور دونوں ہی تبدیلی کے وقت بھی ہیں، تبدیلی یہ بھی اس میں۔ تو آپ کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم 2 بھائی 2 بہنیں۔ اچھا، اور آپ کا نمبر؟ آخری۔ اور یہ سب سے چھوٹے؟ جی۔ تو آپ کو گھر میں کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ طارق، بس طارق ہی بلایا؟ طارق۔ تو یہ آپ کی یادداشت میں کیا ہے کہ نام کس نے رکھا تھا؟ والد صاحب نے۔ والد صاحب نے۔ والد صاحب نے نام رکھا تھا بڑے بھائی کا محمد خالد محمود، میرا نام رکھا محمد طارق محمود۔ فرمانے لگے خالد کو میں نے ادھر محمد کی چھاؤں دی ہے، ادھر محمود کی چھاؤں دی ہے، ان درمیان میں رکھا ہے۔ طارق کو بھی ادھر محمود اور محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر مشکل ہوتا ہے حکیم صاحب، آپ مطلب امی کے بارے میں یا آپ کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ اماں۔ اماں۔ اس دن بھی ایک صاحب نے اماں کہا، اوے میں نے کہا میرا دل ٹھنڈا کر دیا تو نے، لفظ اماں کہنا ہی چھوڑ گیا۔ ماں کو کسی اور لہجوں سے پکارتے ہیں، جو اماں لہجہ ہے آپ محسوس کریں، بچہ پیدائشی طور پہ بے ساختہ اماں کہتا ہے۔ آپ ذرا آج کے بعد اس کو ذرا اس کا آہنگ ساؤنڈ اگر دیکھیں تو احساسات کو محسوس کریں، بے ساختہ، اسے کوئی نہیں سکھائے گا مام کہے، مما کہے، ماما کہے، نہ اماں، ابا، واہ، ایسے ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بے ساختہ۔ اللہ والد صاحب 97 میں چھوڑ گئے۔ اور والدہ 99۔ 91، 97 اور 99۔ 91 میں شیخ کا وصال ہوا، 97 میں والد صاحب کا، 99 میں والدہ کا۔ اب یہ موضوع کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ نہیں، آج تو اصل میں یہ میری ماں پروگرام ہے، اور وہ حکیم صاحب یہ جب آپ ابھی یہ ذکر کر رہے ہیں اور جو وصل کی بات ہو رہی ہے، جی، یہ کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ آنکھیں کیسے بولنے لگتی ہیں، یہ جو چمکنے لگتی ہیں، دمکنے لگتی ہیں، یہ وہی محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو بہت چیزوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ اصل میں نوری بابا بات یہ ہے کہ روحانیت ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے جہاں میں اب نہیں پہنچ سکا۔ اس موضوع پہ بات کریں، ہم چلتے رہیں گے۔ وہ جسے کہتے ہیں مہد سے لحد تک، تو اگر میں جیسے آپ نے وہ بس کا ذکر کیا اور اس کا، تو یہ جو سفر آپ طے کر رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بات کی آپ کی اماں نے سب سے زیادہ تاکید آپ کو کی، یا جس پہ شاید گوشمالی بھی ہو سکتی ہے، جس پر کوئی وہ بات نہیں، وہ کیا رہی؟ سب سے پہلے میں اپنی کلینک کی سیل لایا تھا 1250۔ اچھا جی۔
1991 میں ٹھیک ہے. اماں کے ہاتھ پہ رکھی تو 1250 بڑی سیل تھی. 91 بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. پوچھنے لگے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے فوراً؟ اللہ میں کہ حلال ہے کہ نہیں. میرے بھی استاد تھے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے بھی استاد تھے, بہت بڑے فقیہ بھی تھے. فرمانے لگے ان سے پوچھ کیا, یہ میری دوا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری مزدوری ہے, ہر صاف صاف بتا. پھر ان سے کہے میں نے یہ دوا کے اتنے پیسے لیے تھے اور آج میں 1250 روپے اماں کے ہاتھ میں دیے. تو میں پھر گیا ان سے پوچھا تو انہوں نے پوچھ کے کہا حلال ہے. میں نے اماں سے عرض کیا حلال ہے, کہا نہیں. پھر بھائی کو بھیجا, طارق نے یہ باتیں کہیں تھی, کیا کہا تھا, کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب. ایسا جواب ٹھیک. انہوں نے فرمایا تھا میں مطمئن ہوں طارق کا رزق حلال ہے. یہ ویریفائی بھی فردر بھی انہوں نے. والد صاحب کا وصال جب 97 میں ہوا تو ہمارا ایک 63 مرلے کا کارنر کا پلاٹ پڑا تھا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم سڑک پہ اس پہ پیٹرول پمپ بنائیں گے. تو اماں نے فرمایا کہ وہ مسجد بنا دو والد صاحب کے نام کی, اور ایک لفظ فرمایا کہ پتر حلال حرام کٹھا نہ کریں, حلال حرام اکٹھا نہ کریں, چندہ نہ لینا, بس جو آئے اس سے بنا, کسی سے چندے نہ لینا, کیا پتہ کس کا رزق کیسے ہو. پھر فرمایا رزق حرام کے لیے کافر مشرک ہو کے انہوں نے کعبہ کو آدھا کر دیا. جو حتیم ہے کعبے کا حصہ تھا, اتنے پیسے تھے نہیں, انہوں نے حلال رزق پہ کعبے کو تعمیر کیا. مشرکین مکہ نے. تو ہم مسجد کے لیے جہاں سے آئے, جیسے آئے, جس طرح آئے, اماں نے فرمایا. جو 1250 کی بات آپ 91 میں کہہ رہے ہیں, تو آپ نے گھر میں کیا دیکھا کہ یہ کتنی پرائرٹی ہوتی تھی آپ کے ابا جی اور اماں کے درمیان مکالمہ چیزوں کے بارے میں کیسے ہوتا تھا؟ اصل میں باپ دادا پردادا سے, میں کوئی رئیس اعظم تو نہیں کہتا, لیکن رزق کی خوشحالی تھی. جی. 1250 تھے کچھ نہیں, گھر میں آنے سے کوئی دھوم نہیں مچی. لیکن مجھے آج بھی وہ احساس یاد ہے کہ اماں نے فرمایا کہ 1250 جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور پھر والد صاحب بیٹھے تھے اور سب کچھ نہیں بولے, اس ساری کیفیت کو دیکھتے رہے, بس وہ خاموش رہے. کہ مجھے احساس ہوا کہ ان کی منشا شامل ہے. لیکن جیسے والدین بچوں کے لیے کچھ کریئر پسند کرتے ہیں, کسی کو ڈاکٹر ہے یا انجینئر, آپ کے بارے میں کیا خواہش تھی ویسے, خاص طور پہ آپ کی اماں کی؟ میرے والد صاحب اور والدہ نے میری خواہش مجھ پہ ڈال دی. اچھا. ذہن میں تھا کہ معالج بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں بنے. ہمارے والد صاحب کے ایک بہت مخلص تھے, ہائی کورٹ کے پرانے ریڈر تھے, جسٹس کے, ہائی کورٹ کے جج کے. ٹھیک. عزیز الرحمان صاحب فوت ہو گئے. ان کے لفظ مجھے یاد ہیں جو انہوں نے لفظ والد صاحب کو 85-86 میں فرمایا, 1985-86 میں, کہ طارق جس طرف چلے اسے چلنے دینا, جہاں جائے گا آگے نکل جائے گا. اچھا, یہ انہوں نے عزیز الرحمان صاحب نے یہ بات. عزیز الرحمان صاحب. ٹھیک. والد صاحب نے فرمایا بیٹا تیرا جو انتخاب ہے, میں نے کہا میرا روحانیت اور حکمت کا انتخاب ہے. انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا اور میرے ساتھ ہمیشہ شفقت اور سرپرستی فرمائی والدین نے.